ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے الیکشنز کی بھی بات کی تھی, تو وہاں پہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ بھائی, اور میں اس کو ریلیٹ کروں گا پاکستان سے, ایسی یہ بات ذہن میں آئی تھی کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈ ہے عمران خان, ان کے اوپر لوکلی جو تھا نا ایک آرگیومنٹ ہوتا تھا کہ بھائی آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں پہلے کا, یہ کس طرح سے جو نا ان اسلامک لائف سٹائل, اور کیسے یعنی پاکستان کی جو پاپولیس ہے اس کو یہ آرگیومنٹ دیتے تھے کہ یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں, رائٹ. تو اچھا, جب عمران خان پاور میں تھا تو اس نے, جب آپ کو پتا ہے اس ہر جگہ وہ اسلام کے اوپر بات کرتا تھا, ایون انٹرنیشنل مدینہ کی ریاست اور اسلام. ہاں, تو اس پہ جا کے کچھ یہاں کے لوگ وہاں پر جا کے کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت بڑا اسلامسٹ ہے. I mean, وہی لوگ جو پاکستان کے قصیدے پڑھتے تھے, ہاں, اس کو بیسکلی کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, یا بیسکلی یہ تو اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. باہر جا کے جو ویسٹرن گورنمنٹ سے ادھر وہاں کے کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا اسلامسٹ ہے. I mean, یہ تو ہر جگہ جو ہے یوتھ کو کہتا ہے کہ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں. یعنی میں آپ کو وہ کنٹراسٹ کتنا بڑا ہے, کنٹراسٹ کتنا بڑا ہے. اور یہ وہی بات یہ ہے نا کہ اٹس ناٹ ڈفرنٹ پیپل, اٹس دا سیم پیپل جو یہاں پہ عوام کے علمی اصل میں. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ پرابلم ہے اسلام کے ساتھ جو ہے نا, وہ لوگ اسلام کے ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ بیسکلی, I mean, yeah, جو بیسکلی کلیم کرتے ہیں کہ وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں. جی, تو انفارچونیٹ سچویشن ہے. اینی ویز, تو یہ غزہ کی صورتحال ہے. تو اب جو غزہ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس علاقے کو خالی کرے. اب ایجپٹ نے, جارڈن نے اور جو ممالک ہیں برابر میں, انہوں نے تو کہا کہ ہم تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ آپ نے ایک بندے کو بھی یہاں سے ڈسپلیس کیا, ہمارے تو بارڈرز ان لوگوں کے لیے بند ہے. اچھا, میں آپ کو یہاں پر روک اس لیے رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا لوگ کنیکٹ کر سکیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بارڈرز ان کے لیے نہیں کھولیں گے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں, ایک تو یہ گورنمنٹ. دوسرا یہ ہے کہ ہم نہیں بھائی, ہمارے لوگوں کو آپ یہاں سے نہیں ہٹا سکتے, ایسے کیسے وہ اپنی زمین کو چھوڑیں. ایک یہ ہے, ان دونوں میں سے کون سی چیز ہے؟ دیکھیں دونوں میں بہت فرق ہے. دیکھیں دونوں میں بہت فرق ہے, اور بالکل دیکھیں جو آرگیومنٹ لیڈرز بنا رہے ہیں وہ یہ ہے جو آپ نے دوسرے والے کہ بھائی ان کو آپ کیسے ڈسپلس کر سکتے ہیں. لیکن اصل والی بات جو ہے اصل والی بات وہ دوسری والی ہے کہ بھائی ہم ہاں پہلے والی ہے کہ ہم کیوں ان کو آنے دیں یہاں پہ, ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آلریڈی ہمارے پاس ریفیوجیز ہیں وہ. لیکن دیکھیں اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ وائی شوڈ دے لیو the place. اصولاً یہ ہے کہ بھائی ان کی جگہ ہے, اسی لیے جاننا چاہ رہا تھا, آپ نے آکوپائی کیا ہے, آپ جائیں نا, اگر آپ کو کچھ رہا آپ جائیں یہاں سے, آپ آکوپائنگ فورس ہے, یو ناٹ اے وکٹم. دیکھیے اسرائیل تو پہلے دن سے اپنے آپ کو ہمیشہ سے وہی نیریٹو بلڈنگ والی بات آتی ہے کہ دے کنسیڈر دمسیلف وکٹم. بھائی ہم تو رہ رہے تھے آرام سے, انہوں نے 7 اکتوبر کو ہمارے نہتے لوگوں پہ حملہ کیا اس طرح سے. لیکن نیریٹو یہ ان کا نیریٹو ہے. اصل نیریٹو یہ کہ آپ نے کسی کی لینڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ان لینڈ کی کچھ لوگوں نے اس 1948 میں جا کے یہاں پہ پناہ لی, اور اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ تشدد کیا اور ان کو آکوپیشن میں رکھا, اور اب وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. اٹس دیئر رائٹ ٹو ریزسٹ, ٹھیک ہے. لیکن آپ اپنے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں اس کے تھرو یہ نیریٹو چینج ہی کر رہے ہیں, بالکل فلپ کر رہے ہیں آرگیومنٹ, اپنے آپ کو وکٹم کہہ رہے ہیں کہ بھائی, لیکن اس طرح ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ابھی جو گورنمنٹ ہے ان کی, نیتن یاہو کی, جو بہت ہی رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے, اس کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایجپٹ ہے اور سیریا ہے اور جارڈن ہے, یہ ریفیوجیز کو نہیں لیں گے مزید, تو ہم کسی اور سے بات کریں. اور یہ ابھی ایک افریقہ کے اندر کنٹری ہے, وہ بھی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو. مطلب ڈائریکٹلی غزہ اور یروشلم سے نکل کر یہ افریقہ پہنچ گئے. جی, افریقہ پہنچ گیا. وہاں پہ وہ بھی بالکل یہ لیول کے لوگ ہیں, یہ بھی نہیں کہ وہ افریقہ کے قریب ہے, بالکل سب سہارن افریقہ, بالکل یعنی جہاں پر, اچھا افریقہ کا بھی بالکل اینڈ جو ہے, جی بالکل, ہاں ایک طرح سے یعنی یہاں پر آپ کہہ لیں کہ کوئی مسلمان کنٹری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے آس پاس بھی مسلمان کنٹری, ہاں یہ سب بیسکلی وہ پرانے ان کے کالونیز رہے ہیں سب, اس کے الائز کے یہی, جب چاہے وہ برٹن ہو, فرانس ہو, جرمنی ہو, ان کنٹریز کے جو پرانی کالونیز تھیں, یہ انہی میں سے ایک ہے. اور 2 ہیں کانگوز, تو ایک ان میں سے یہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو. یہاں پہ بھی وہی کرپشن ہے, اتنی بہت زیادہ کرپشن ہے کیونکہ یہاں کے نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے جس طرح ہمارے ملک میں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہوا ہے جو بیسکلی بظاہر تو اس کنٹری کے ہیں, لیکن وہ آپ کے ساتھ زیادہ ملے ہوئے ہیں, آپ کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے کانگو بھی ہے, تو وہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہے کہ آپ کسی طرح سے ان کو لے لیں.
آسٹریلیا کے اندر اور یو ایس کے اندر اور آپ کا انگلینڈ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ریفیوجیز وہاں پر زیادہ جانے لگتے ہیں نا، تو انہوں نے آسٹریلیا کے اندر ایک چھوٹے سے ان کے پاس آئلینڈ ہے قریب میں، ان سے انہوں نے بات کی کہ بھائی ہم آپ کو کانٹریکٹ کر دیں گے، یعنی ان کو آپ رکھیں گے جب تک پروسیس ہوتا ہے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، لیکن اپنی سرزمین پہ نہیں رکھتے. اسی طرح جب ٹرمپ کی گورنمنٹ تھی یو ایس کے اندر، انہوں نے بھی ساؤتھ امریکہ کے اندر اور سینٹرل امریکہ کے اندر کچھ کنٹریز کے ساتھ بات کی تھی کہ جو بھی ہمارے پاس آئیں گے ریفیوج لینے کے لیے، ہم ان کو آپ کے پاس بھیجیں گے، ہم آپ کو اس کے لیے پیسہ پے کریں گے، اور جب تک ان کا پروسیسنگ ہو نہیں جاتی وہ آپ کے پاس رہیں گے. اسی طرح یو کے نے بھی اور فرانس نے بھی کچھ کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو واپس بھیجیں گے. انہوں نے ترکی کے اوپر ایک زمانے میں ترکی کو بہت ساری فنڈنگ کی کہ آپ اتنے $1 بلین لے لیں ہم سے، لیکن ان لوگوں کو آپ نے ہمارے پاس نہیں آنے دینا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حالانکہ ورنہ یہ ہمیشہ کلیم کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو ڈیموکریٹک پرنسپلس. جب وہ ٹرکی کے اندر جو ہے وہ لیفٹ کی گورنمنٹس تھی تب کی بات نہیں ایون ابھی ریسنٹلی جب اردوغان کی بھی گورنمنٹ تھی، جب یہ شروع میں سیریا والا شروع ہوا تھا سلسلہ. اچھا، ان کو روکنے کے لیے کہ آپ یہاں پر ان کو رکھیں. ہاں، کیونکہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ ترکی کے راستے جا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو پیسے دے کے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ان کو رکھیں گے ایز ریفیوجی، یا اپنے پاس رکھیں گے اور ان کو ہم آپ کو اس کے لیے پیسے دیں گے، بیسکلی ریمبرس کریں گے. پاکستان نے بھی بہت عرصے تک افغانی جو ریفیوجیز یہاں پہ تھے ان کو روکا ہے، بہت سارے پیسے لیے، بہت سارے فنڈ جن کو ملتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی ڈیلنگ کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی سر درد کی کسی اور کا سر درد بنا دیتے ہیں، حالانکہ اس سے گورنمنٹ جو ہے ریلی ترکی جو ہے اس کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ گورنمنٹ خود اس ایکسپینڈیچر نہیں کر رہی ہوتی، اس کو پھر بھی فائدہ ہے. یعنی وہ تو $1 بلین یا $2 بلین ریفیوجیز کے نام پہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ $2 بلین ریفیوجیز تک تھوڑی جاتے ہیں. رائٹ، ریفیوجیز کو تو کچھ نان NGO سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، دوسری ایجنسیز سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ موسٹ آف دا منی بیسکلی اپنی سرزمین دینے کے لیے، رکھنے کے لیے، اور ان کو آگے نہ بڑھنے دینے کے لیے یہ بیسکلی ایک معاوضہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، بیسکلی ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا کہ بھائی آپ تو مجھے پیسے دے دیے، اب میں اس پیسے کا جو بھی کروں، ایز لانگ ایز میں آپ کا کام کر رہا ہوں نا، آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ جو آپ نے مجھے $2 بلین دیے تھے، $3 بلین دیے تھے، وہ کہاں گئے. اچھا، اس کو ہم لوگ لیم میں کہتے ہیں ہمارا پھیلایا ہوا رائتا آپ صاف کر دیں. ہاں صحیح ہے، بیسکلی یہ ہے، اس کو اس طرح سے کہتے ہیں لوگ کہ ہم نے جو جنگ شروع کی تھی سیریا کے اندر ہم سب نے مل کر، تو وہاں سے جو اب وہ جو لوگ نکل رہے ہیں نا، چونکہ ہیں تو سویلینز، ہم ان کو ہم اور زیادہ تو مار نہیں سکتے. پہلے تو یہی کر رہے تھے نا، مار کے ختم کر دو. تو وہ جو کچھ بچ گئے تھے تو وہ اب ظاہر ہے یہاں وہاں نکل رہے ہیں وہ، اور باقی دنیا کو دکھانے کے لیے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم تو انسانیت کی خاطر ان کو اپنے ملکوں میں رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. بیانیے تو انہوں نے بڑے بنائے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کنٹین کرنے کے لیے ٹرکی کو پیسے دیے کہ جی آپ ان کو کنٹین کریں، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں.